اس باب سے لے کے آنا ہے اس کو. اب اس کے لیے ہم محتاج ہیں غیر عرب کے. اس کے لیے ہمارے پاس ڈکشنریز موجود ہیں. تو ہم نے کیونکہ عام عربی تو ابھی فی الحال نہیں پڑھنی. ہمارا کیونکہ ارادہ کسی کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے نہیں تھا یہاں پر آنے سے پہلے کہ عربی سیکھ کے ہم لوگ جو ہیں وہ اسے اپنا پروفیشن بنائیں گے یا معاش کے لیے ہم کسی دوسرے ملک میں جائیں گے تو ہمیں مدد دے گی یہ کلاس. ایسا کوئی مقصد نہیں تھا. مقصد جو تھا وہ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس اعتبار سے اس میں پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اتنی ساری چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوں گی. یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھی, ڈکشنری نے بتایا یا پڑھ کے پتہ چل گیا. تو یہ بھی چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلیں گی. تو اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں جو نبی وسلم کی میں نے آپ کو سنائی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خیرکم تم میں سے بہترین یعنی تمہارے بہترین. ٹھیک, مرکب اضافی استعمال ہوا ہے مبتدا کے طور پہ اور آگے اس کی خبر آ جائے گی. اچھا, اس نے سیکھا کی عربی کیا ہوگی؟ اب دیکھیں ٹو لرن کے معنی میں باب تفاعل میں آ رہی ہے. اس نے سیکھا تعلم, اس نے سیکھا تعلم. کس نے سیکھا؟ من تعلم, جس نے سیکھا من تعلم. خیرکم من تعلم, جس نے سیکھا, جس نے قرآن سیکھا. تعلم القرآن. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ خیرکم من تعلم القرآن, جس نے قرآن سیکھا اور اس نے سکھایا. اب سکھایا ٹو ٹیچ باب تفعیل میں لے کے جائیں گے آپ سے. وعلم, اور اس نے سکھایا اور اس نے اس کو سکھایا. ٹھیک ہے, اب قرآن کے لیے ضمیر آپ استعمال کریں گے ہو کی. وعلمہ, تو الحمدللہ حدیث پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں تعلمہ باب تفاعل سے استعمال ہوا, علامہ باب تفعیل سے استعمال ہوا. دونوں میں مادہ عین لام میمی ہے. ایک میں وہ ٹو لرن کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے, ایک میں وہ ٹو ٹیچ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ الحمدللہ حدیث آج ہماری یہ بھی مکمل ہوگی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ تم میں سے وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگ قرار دے دیں تو ان کے بہترین ہونے میں نہیں سمجھتا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے. تو دعا کیا رہے ہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے کہ ہم یا تو قرآن سیکھنے والے بن جائیں یا پھر سکھانے والے بن جائیں. آمین. لیکن باب تفاعل کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے دال بار آمادہ. تدبرا یتدبرو. تدبر کی معنی آپ کو پتہ ہے, غور و فکر کرنا, کسی چیز کے کسی بات کے انجام کار کو پہنچنا, یہ ہوتا ہے تدبر. تدبرا تدبرا تدبرو تدبرت تدبراتا تدبرنا تدبرتا تدبرتما تدبرتم. یہ بالکل وہ جو میں نے آپ کو پہلی دفعہ بتائی تھی نا, دو آپ کے ٹریکس ہیں, اس میں واقعی کانٹا چینج ہوتا ہے تو یہاں آپ کو وہ خاص ایک ردم ملے گا وہاں پر آ کر. ٹھیک ہے, تدبرتا تدبرتما تدبرتم تدبرتی تدبرتما تدبرتن تدبرتو تدبرنا. یتتبرو تتتبرو تتتبرو اتتبرو نتتبرو. یتدبرانی تتدبرانی تتدبرانی تتدبرانی. یتدبرونا یتدبرنا تتدبرونا تتدبرنا تتدبرینا. یہ تتا کی جو آپ کو ایک تکرار سنائی دے رہی ہے, اس کا حل بھی عرب نے کیا ہوا ہے, وہ بھی آگے آتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو وہ غور و فکر کرتے ہیں, کیا عربی ہوگی؟ وہ غور و فکر کرتے ہیں. مضارع اور جمع مذکر غائب کا سکھا دے گا یتدبرون. ہم اردو میں کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں, تو میں کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن عربی زبان میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں. کیا ترجمہ ہوگا؟ یتدبرون
قرآن مفعول آ گیا. ٹھیک, وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, مضارع کو نفی بنائے. لا یتدبرون القرآن, اس کو سوالیہ بنائے, کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ہاں یا نہ میں جواب ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ حروف استفہام استعمال کریں گے, آ یا حل. آ استعمال کر لیں. الا یتدبرون القرآن, کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کی عربی کیا ہے؟ فا. بس کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اب تو کے لیے فا کا استعمال میں نے آپ کو بتایا تھا, حمزہ استفہام کے بعد ہوتا ہے اور حل سے پہلے ہوتا ہے. تو فا کہاں لگ جائے گا؟ یہاں پر. افلا یتدبرون القرآن, تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن تو دعوت دیتا ہے غور و فکر کرنے کی, اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس سے جو اس میں حکمتیں اور بہت کچھ چھپا ہے اس کو نکالا جائے. اسی طرح غور و فکر کرنے کے لیے ایک مادہ اور استعمال ہوتا ہے, وہ ہے آپ کا فا کاف را. تفکر یتفکر, تفکر. اب یہ تفکر بھی غور و فکر ہے, یعنی تدبر اور تفکر میں پھر باریک فرق اس کے لیے میں نے شاید پہلے آپ کو ذکر کیا تھا, قرآن مجید کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہ ہمارے بزرگوں نے کام نہ کیا. اب یہ مترادف الفاظ ہیں تو اس پہ بھی اب مجھے نام ذہن سے نکل گیا ان کا, مترادفات القرآن بک لکھی گئی ہے پوری, ایک اتنی موٹی بک ہے وہ. اس میں قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ مترادف الفاظ ہیں ان میں باریک فرق کیا ہے, کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کوئی کسی بھی زبان میں کوئی بھی دو لفظ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتے, یہ زبان کا اصول ہے. ہم کرتے تو ہیں لیکن کچھ نہ کوئی باریک فرق ضرور ہوتا ہے. اب وہ باریک فرق جو ہے اس میں انہوں نے ڈسکس کیا, مترادفات القرآن کے نام سے وہ آپ کو مل جائے گی. یہ آپ لوگوں کی اب اپنی محنت ہے, کوشش ہے, دلچسپی ہے, شوق ہے, آپ چاہیں تو اس پہ کر سکتے ہیں. تو مختلف پہلوؤں پر غور کرنا, اس کے لیے تفکر, پھر وہ لکھتے ہیں کہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور غور و فکر کر کے انجام کو پہنچنا اس کے لیے تدبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں یہ فرق ہے. ویسے ہم ترجمہ عام طور پہ کہیں گے غور و فکر کرنا. ٹھیک, تفکرا یا تفکرو, تفکر. گردان اب میں نہیں بولوں گا کیونکہ مادے ہم نے مکمل کرنے ہیں. وہ غور و فکر کرتے ہیں, اس کی عربی کیا ہوگی؟ یا تفکرون. وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, یہ پتہ کیسے چلے ہمیں؟ یہ قرآن مجید بتاتا ہے ہمیں. قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے لکھوں گا تو پتہ چل جائے گا یہاں فی لگا ہوا ہے, وہاں تدبر میں فی نہیں لگا ہوا تھا. تو یہ باقی میں نے کہا تھا باقی عربی آپ کو قرآن مجید سکھائے گا. یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. ترجمہ کر سکتے ہیں آپ, کوئی مشکل نہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. انا کو ہٹا دیں تو فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, آسمان و زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے اختلاف میں, آنے جانے میں. آیاتن, نشانیاں ہیں. انہ لگا, اب فی سے شروع ہو رہا تو جار مجرور والا کنسپٹ ہے, مبتدا مؤخر ہے. انہ لگا تو آیاتن آیاتن میں چینج ہو جائے گا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آیاتن. اب لام تاکید بھی آپ داخل کرنا چاہتے ہیں
تو وہ بھی پھر اس مبتدا پہ ہی داخل کیا جائے گا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات, یقیناً نشانیاں ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں. کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, عقل والوں کے لیے. اب وہ عقل والے کون ہیں؟ ان کو پھر قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ, ذکر یذکرو, یاد کرنا, یاد رکھنا. الذین یذکرون اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو یاد رکھتے ہیں. یاد رکھتے ہیں, کیا ترجمہ کریں گے؟ بڑا مزہ آئے گا آپ کو. یاد رکھتے ہیں اللہ کو قیاماً, کھڑے ہوئے, وقعوداً, اور بیٹھے ہوئے, وعلی جنوبہم, اور اپنی کروٹوں کے بل پر, پہلوؤں کے بل پر. یعنی وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں. مراد یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں. غور و فکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آسمان و زمین, یہ سب کچھ جو کچھ ہے, یہ کس نے بنایا؟ اس پہ تو انہیں فوری طور پہ پہنچ جاتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. مزید غور و فکر کیا ہے کہ کس کے لیے بنایا. پھر غور و فکر کے نتیجے میں پہنچتے ہیں وہ کہ یہ سب میرے لیے بنایا اللہ نے. یہ بارش کیوں ہوتی ہے؟ کیوں دعائیں مانگ رہے تھے آپ؟ آپ کو فائدہ تھا, نہ ہوتی تو کیا فرق پڑتا آپ کو؟ آپ کو ضرورت تھی, آپ نے دعائیں مانگی, بارش دی اللہ نے. سورج نکلتا ہے کس کے لیے؟ فوائد گننے شروع کرتے ہیں سورج کے تو پورا دن لگ جائے گا, آپ سورج کے فوائد نہیں گنوا سکتے. چاند کیوں نکلتا ہے, دن کیوں ہوتا ہے, رات کیوں ہوتی ہے, یہ سب کس کے لیے؟ یہ سب میرے لیے. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کا ایک مقصد ہے, ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو کیا جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا وہ بے مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے. تو آپ کا بھی کوئی مقصد ہے. پہلے تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقتا ھذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا, بیکار پیدا نہیں کیا. اور پھر جب اس نتیجے پہنچے کہ یہ میرے لیے پیدا کیا گیا ہے اور میرا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے, اور اگر میں نے وہ اپنا مقصد پورا نہ کیا تو پھر سزا ملے گی. اور سزا کون سی سزا ہے؟ وہ آگ کی سزا ہے. پھر وہ کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ تو پاک ہے, بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچاؤ. اگلا مادہ ہے ہمارا کاف لام میم. اس کو میں سامنے رکھتا ہوں اور اب ایک میں یہاں پر پریکٹس کراؤں گا, پھر نیچے لکھوں گا. ہاں جی, تکلم یتکلم, تکلم یتکلم, تکلم کلام کرنا. ٹھیک ہے, تکلم بات کرنا, کلام کرنا. وہ کلام کریں گے. یتکلمون صیغہ میں ایک ہی لگا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو ابھی پہنچنا. یتکلمون, وہ کلام نہیں کریں گے. لا یتکلمون. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, جس دن تمام فرشتے اور الروح, تمام ارواح یا حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے, صفے باندھے ہوں گے. لا یتکلمون الا, ایکسیپشن ہے, من اذن لہ الرحمن, جس کے لیے الرحمن اجازت دے گا وہ بات کر سکے گا. لیکن کیسے؟ وقال صوابا, بات وہ کرے گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو لا یتکلمون وہاں پر الفاظ ہیں لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. لا اور اللہ کو نکال دے تو یتکلمون من اذن لہ الرحمن وقال صوابا, یعنی بات کر سکے گا صرف وہی جسے الرحمن اجازت دے گا. پھر آگے الفاظ بھی آپ گرامیٹیکلی اب کر سکتے ہیں, مجھے اتنی امید ہے. ان